رہی ہے شیخ؟ جی شیخ پہنچ رہی ہے جی. میں شروع کروں؟ جی شیخ شروع کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم صدر اجلاس، ذی وقار علماء کرام، معزز دعات کرام، سامعین گرامی قدر اور دیگر حاضرین، اس مبارک اور بڑے ہی اہم موقع پر جو دراصل دعات و مبلغین کے درمیان دعوت و تربیت کے عنوان سے یا دعات و مبلغین کے تربیت کے مقصد سے منعقد ہوا پروگرام ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مختصر سے وقت میں اس عنوان پہ اظہار خیال کروں کہ جدید مناہج کی حقیقت اور دعات اور مبلغین کی ذمہ داریاں. میں نے آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے والی اس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل اے نبی فرما دیجئے، ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. معزز علماء کرام، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ جو فرمایا ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام اپنے طور پر کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو پر بھی نظر رکھیں کہ دعوت و تبلیغ کے نام پر ہونے والے دیگر لوگوں کے افراد اور کام جو ہو رہے ہیں، ان کاموں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت سے کس حد تک اتفاق ہے، کس حد تک اختلاف ہے. اس لیے کہ دعوت کا کام کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے امتیوں کا شیوا ہے، تو بصیرت پہ قائم رہنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے امتیوں کا شیوا ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے. اور بصیرت کیا ہے؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے بڑی پیاری بات لکھی، بہت ہی مختصر سے کلمات میں انہوں نے اس کی وضاحت کی. کہتے ہیں کہ بصیرت کہتے ہیں ایسی معرفت کو کہ جس کے ذریعے آدمی حق و باطل کی پہچان ہمیشہ قائم رکھے،
حق و باطل کی پہچان قائم رکھتے ہوئے دعوت اللہ کا کام کرنا یہ نبی اور نبی کے سچے امتیوں کا کام ہے. اور میں صاف لفظوں میں اگر کہوں تو ہم اور آپ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نسبت رکھتے ہیں اور الحمدللہ بجا طور پہ رکھتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعوت اللہ کے نام پر کام کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں صرف کام نہ ہو، کام صحیح ڈھنگ پر ہو. صرف کام ہو اس کی فکر کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں، کام صحیح نہج پر ہو اس کی فکر کرنے والے اصل میں نبی کے سچے امتی ہوتے ہیں. ایک ایسی حقیقت ہے میدان کی صورتحال مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے. اگر ہم سرسری جائزہ لے لیں، اور آج تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ دعوت کے نام پہ ہونے والے کام و کاج کس کس انداز میں ہو رہے ہیں ان کو ہم اپنے سامنے رکھ کر جائزہ لے سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الحاد، بے دینی اور فلاں دین بیزاری، دین سے ارتداد وغیرہ کی وجہ سے کوئی بھی دین کے نام پہ کام کرے، دین کی طرف بلائے، ہم اس سے کام سمجھتے ہیں. اور یقیناً آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بے دینی کے ماحول میں، ارتداد کے ماحول میں، دین بیزاری کے ماحول میں اگر اللہ کا نام لے کر اللہ کی طرف بلانے والا، اسلام کا مبلغ بن کر کھڑا ہونے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بلانے والا ہے، ان کے مقابلے میں یقیناً یہ اچھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم میں کی بہت بڑی تعداد اسی پر رک جاتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اس دور کا سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑی ذمہ داری. یاد رکھیں، ذمہ داری اصل میں یہ ہے کہ جس طرح ارتداد، دین بیزاری، الحاد، دہریت یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت اور دوری کا ایک مزاج ہے، اس سے ہم لڑنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر اللہ سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اس میں ساتھ ساتھ اس پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ ہماری یہ دعوت و تبلیغ کا کام کسی صحیح نہج پر قائم ہے، صحیح منہج پہ قائم ہے کہ نہیں. اس پہ نظر رکھنا یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی. اور آج میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. میدان کی صورتحال بڑی سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پتہ دیتی ہے کہ اس وقت قرآن و سنت کے نام پر بہت سارے ایسے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت کے حقیقی معنی و مفہوم سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا. قرآن و سنت کی تبلیغ کے نام پر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی جن کا نام تو قرآن و سنت رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن و سنت کے بعد جو منہج ہے کام کرنے کا، قرآن و سنت کی طرف بلانے کا جو منہج ہے، وہ منہج سلف صالحین والا منہج نہیں، وہ محدثین کرام والا منہج نہیں، وہ قرآن و سنت کے اندر مطلوب منہج نہیں ہے. اس کے باوجود لوگ قرآن و سنت کے نام پر کام کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں. منہج کا یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے آج ایک طرح کی بے رخی کا شکار ہے، نظر انداز کرنے کا مزاج ہے. یہ ہم نے کام کرنے ہی کو کام سمجھا ہوا ہے. کام کو صحیح نہج پر کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پاس ہزار بہانے ہم اور آپ کو ملتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. العلم نے اس روایت کے سلسلے میں کلام کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا یا حسن قرار دیا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ہر آنے والی نسل، ہر آنے والے گروپ سے پچھلے لوگ جانے والے جو جاتے ہیں ان کے بعد آنے والے لوگ یہ علم، یہ دین اپنے سابقین سے لیتے ہیں، اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں. لیکن لینے کے بعد ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ جو لیا وہ پہنچا دیا، صرف یہی کام نہیں ہوتا. ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین. ينفون عنه تحریف الغالین، جو لوگ اس دین کی تشریح اور توضیح وضاحت کرتے ہوئے غلو کا کیا ہے، جس میں دین کا نام ہوتا ہے لیکن دین کے نام پہ آدمی کی اپنی طرف سے تجاوز کرنے کا معاملہ. اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غالی غلو کرنے والوں کی تحریفات کو بھی اصلاحی دین کی تفہیم اور تشریح کے نئے نئی تشریحات، نئی تفسیرات جو لوگوں نے ایجاد میں لائی ہوتی ہیں،
اہل علم کا یہ تقاضا، دعات و مبلغین کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی بھی صفائی کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد دعات و مبلغین کی ایسی ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات، سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں دعوت کے موضوع، دعوت کے اسلوب اور مدعو کے حالات کے مطابق موضوعات کے انتخابات اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت سے متعلق جملہ متطلبات، تقاضے جو ہوتے ہیں، ان کو طے کرنے کے معاملے میں ہم میں کی ایک بڑی تعداد قرآن و سنت اور سلف صالحین کے فہم سے مدد لینے کے بجائے یا تو نقالی کرنے کے ہم میں کی ایک بڑی تعداد عادی ہے کہ کون مبلغ، کون مقرر، کون واعظ، کون سی جماعت کس انداز میں کام کر رہی، مجھے بھی ویسے کرنا چاہیے کہ وہ پاپولر ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان زیادہ شہرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے، ہمیں انہی کے طریقے پہ کام کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ مقبول ہیں لیکن وہ اپنے منہج میں، جس منہج پہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ سلف صالحین کا منہج نہیں۔ میں آگے مختصر سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نقالی کرنے کے عادی ہم ہیں کہ لوگوں میں جس کا چلن ہے، جس کا رواج ہے، ہم اس کی نقالی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام الناس یا لوگ کس قسم کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں یا کس قسم کے انداز کو پسند کرتے ہیں، کس قسم کی باتیں ان کے نزدیک محبوب ہوتی ہیں، ہم ڈاکٹر ہو کر مریض کی بیماری کی تشخیص کر کے علاج کرنے کے بجائے ہم مریض کو پوچھ کر دوا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے دعات و مبلغین کے اندر پائی جانے وہ بہت بڑی بیماری ہے۔ میں آج آپ بھائیوں کے سامنے جو میرے اپنے بزرگ علماء ہیں، میں ان کو مخاطب کرنے کی تو جرات نہیں کرتا، لیکن میرے جو اپنے بھائی، میرے ہم عمر یا مجھ سے بڑے بات کے ہیں، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت اللہ کا کام بھی ایک عبادت ہے، دعوت اللہ کا کام بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نیک نیتی کافی نہیں، اخلاص کافی نہیں، طریقے کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دعوت اللہ کا کام صحیح منہج کے مطابق کریں، اور ساتھ میں جو غلط مناہج اس وقت میدان میں پائے جاتے ہیں ان کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے موجودہ دور میں اس وقت جو میدان میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں یا مختلف کام کے جو نہج پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کر کے ان کی حقیقت آپ کے سامنے لا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت آپ دیکھیے کہ یوٹیوب کی دنیا میں مثال کے طور پر کن لوگوں کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے؟ آپ ایک سرسری جائزہ 5 سے 7 لوگوں کے صرف نام لیجیے۔ زیادہ تر لوگ جن کو سنا کرتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یا تو قصہ گو ہیں، قصہ گوئی جن کا طریقہ ہے، وہ گفتگو میں ہر موقع پر قصے سناتے ہیں، یا تو صحیح قصے یا بہت سارے غلط بے بنیاد قصے یا بہت سارے موجودہ دور کے واقعات کی روشنی میں لوگوں کو دین کی تربیت دینا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جائزہ لے کر دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت سب سے زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں وہ قصہ گو قسم کے لوگ ہیں، انہی کو لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے دعوت کا ایک منہج یہاں سے جو ہے قائم ہو رہا، اور وہ منہج کیا ہے؟ ایک آدمی اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کو پڑھے گا تو اسے پتا ہے کہ قصہ قرآن و سنت کے اندر بھی آیا ہے، لیکن قصہ بذات خود قصہ مقصود نہیں ہوتا، اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد ان مقاصد سے جڑے ہیں کہ توحید سب سے پہلے ہونی چاہیے، اتباع سنت کا معاملہ ہونا چاہیے، بدعت پہ نکیر ہونی چاہیے۔ وہ جو دعوت کا جو اصل منہج ہے سلف صالحین کا، یہ قصے، یہ تعلیمات ساری کی ساری اسی بنیادی مقصد کو پورے کرنے والے ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت کے اندر آئے ہوئے قصے محدود ہوتے ہیں، محدود قصوں میں بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں گے جدید دور کے یہ خاص یا قصاص یا قصہ گو جو حضرات ہیں، ان کے منہج کا ایک اثر یہ ہو گیا کہ آج ہمارے اور آپ کے دعات و مبلغین بھی ان کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ اگر سلف صالحین کے پاس دیکھیں گے، علماء الگ ہوتے تھے، علماء کا مقام الگ ہوتا تھا، محدثین کرام علماء میں سے ہوتے تھے اور علم کا تعلق علم حدیث سے ہوا کرتا تھا۔ قصاص جو ہوتے تھے یہ عوام الناس کا دل بہلانے کے لیے یا واعظ و نصیحت کی قبیل سے کام کرنے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ قصاص کبھی بھی علم کے ترجمان نہیں ہوتے تھے، قصاص کبھی بھی علم کے حاملین نہیں ہوتے تھے،
हुस्सास कभी भी दुनिया वालों पे हुज्जत कायम करने वाले नहीं होते थे। आज अगर हम और आप इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाले इस नहज को अपना लेंगे जदीद दौर में, ये बहुत अहम है। और उसका नतीजा ये है कि मेरे सरसरी तौर पर मेरा अपना जायज ये है कि हमारे अपने मुबल्लिगीन की भी एक बड़ी तादाद ऐसी है कि वो इसी किस्सा गोई के मिजाज को अपनाने की वजह से जब तक तकरीरों में लतीफे नहीं सुना लेते, जब तक तकरीरों में लोगों को हंसा नहीं लेते, जब तक लोगों की दिलजोई की कोई बात नहीं कर लेते, खुद उनकी तबीयत मुतमईन नहीं होती और कहीं ना कहीं वो अपने आप में ये समझते हैं कि शायद मैं अपने मकसद में नाकाम हूं अगर मैं लोगों को हंसा नहीं सका, खुश नहीं कर सका। ये क्या है? ये उस मनहज को कबूल करने का एक मनहज है, किस्सा गोई का, और उस मनहज से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद देखकर मुतासिर हो जाने का एक मिजाज है। उसके नतीजे में लोगों ने इसको अपनाया हुआ है और चल पड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा करते हुए क्या हम हकीकी मानों में मुहद्दिसीन का जो मुकाम था, मुहद्दिसीन जो इल्म के वारिस थे, मुहद्दिसीन जो अकीदे की बात करते थे, इत्तिबा सुन्नत की बात करते थे, रद्द बिदअत की बात करते थे, गुमराहियों पे नकीर किया करते थे, क्या हम इस मनहज के तर्जुमान रहे या काम करते हुए गैर शऊरी तौर पर हम सही मनहज से हट गए? ये हम और आपको देखना चाहिए। मैं एक और मनहज की मिसाल देता हूं। आप देखिए कि आम दुनिया के अंदर सोशल मीडिया जब चला है वहां आप ज्यादा देख सकते हैं, मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं, वरना आप अवामुन्नास के अंदर भी देखिए, हमारी मस्जिदों में देखिए, अखलाकियात के मौजू पर तकरीर करने वाले खतीब को ज्यादा पसंद किया जाता है। अखलाकियात इस्लाम का बड़ा अहम बाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का अखलाक का बाब है इस्लाम के अंदर। लेकिन अखलाकियात पर सिर्फ बोलना, लोगों की अखलाकी खराबियों पर ही बोलना और लोगों को अच्छे अच्छे अखलाक की तालीम और तरबियत देना, बज़ाहिर आप जब काम देखते हैं तो आपको नहीं लगेगा कि इसमें कोई गलती है, और यकीनन अखलाकियात की बात करना कोई गलत नहीं, वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान अल्लाह ताला ने करार दी। लेकिन मुश्किल कब होती है? लोग गैर शूरी तौर पर एक दाई और मुबल्लिग की हैसियत से अपने आप को सिर्फ अखलाकियात के मौजू पे महदूद कर लेते हैं, अपने आप को उसी पे रोक लेते हैं। तो फिर होता क्या है? वो इस्लाम के तर्जुमान नहीं होते, इस्लाम की अखलाकियात के बाब के सिर्फ तर्जुमान हो जाते हैं। और जाने अनजाने होता क्या आपको पता है? ये जो नहज है, अकीदे पे बात ना करके, बिदात पे बात ना करके, लोगों की गलतियों पे बात ना करके सिर्फ अखलाकियात पे बात करना, ये सूफिया का मनहज है, ये तसव्वुफ की दुनिया का तरीका है, ये सूफिया का नहज है, सूफिया का तरीका। इसीलिए आप देखें जितने वीडियो क्लिप आम होंगे, जिस कदर ज्यादा वो शॉर्ट क्लिप्स वगैरह लोगों के अंदर फैलाए जाएंगे, या जिस खतीब को लोग सुनकर अपने दिलों को नर्म होता महसूस करेंगे, रफ्ता रफ्ता ऐसा मुबल्लिग, ऐसा खतीब, ऐसा दाई भी अपने आप को सिर्फ अखलाकियात का मुबल्लिग बनाकर रख लेता है। क्यों? इस्लामी शरीयत ने अखलाक से पहले अकीदे की बात नहीं की? क्या इस्लामी शरीयत ने बिदअतों की बात नहीं की? क्या इस्लामी शरीयत ने हराम और हलाल की वो बारीकियां नहीं बयान की? क्या तिजारत के वो सारे अहकाम और मसाइल नहीं सिखाए? क्या इस्लामी शरीयत ने हम और आपको दीन की मुकम्मल तालीमात का तर्जुमान बनाकर नहीं भेजा? ये वो मनाहिज है जिनकी तरफ से गफलत पाई जाती है। मुझे अंदाजा है कि आपने जब ये इस मौजू का इंतखाब किया होगा तो आपने ये सोचा कि हम इस वक्त दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की बिदातें हैं और बिदातों की तर्जुमानी करने वाले मनाहिज है उस पर बात करें। मेरा अपना ख्याल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग कम से कम जानते हैं कुछ बातों को, मुजमल बातों को, कि गुमराही क्या है। हमारे दुआत और मुबल्लिगीन की बात करें तो बहुत सारी गुमराहियों बिदातों को जानते हैं। लेकिन ये जो गैर शऊरी तौर पर मनाहिज का ये फर्क कि ये जिस किस्म के उन्वान का इंतखाब होता है उसके पीछे एक फिक्र की तर्जुमानी होती है, इस हकीकत को लोग भूल जाते हैं। भाइयों, मैं बचे कुछ वक्त में कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ और बातें रखने की कोशिश करूं। देखिए, मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, और मुकम्मल दीन जब हम कहते हैं तो उससे मुराद ये होता है इसमें अकीदा है, इसमें इबादत है, इसमें हराम हलाल के मामलात की बात है, इसके अंदर अखलाकियात का बाब है, इसके अंदर सियासत का बाब है, इसके अंदर जो है बंदे और रब के दरमियान के मामलात और बंदे और बंदों के मामलात, बल्कि बंदा और जमीन कायनात के जितने उससे जुड़े मामलात सबसे मुताल्लिक हिदायत मौजूद है। एक दाई और मुबल्लिग को अपनी दावत के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मुकम्मल इस्लाम का मुबल्लिग हो, मुकम्मल दीन का मुबल्लिग हो। जाहिर बात है उसकी एक तरतीब इस्लाम ने रखी है, तौहीद को बुनियाद बनाया है, रिसालत और आखिरत को बुनियाद बनाया है,
اور پھر اس کے بعد عبادات کو، اور عبادات کے ساتھ اخلاق، ایک ترتیب، ایک ڈھانچہ اسلام نے بنایا۔ آپ ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے جب تک سب سے پہلے خود اس ڈھانچے کو نہیں سمجھیں گے کہ اس میں عقائد کا کیا مقام ہے، اس میں عبادات کا کیا مقام ہے، اور عبادات میں فرائض کا، سنتوں کا، نوافل کا، اور پھر معاملات کی دنیا کے اندر جو برائی، اس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، آپ لوگوں کو سمجھا کر صحیح اسلام کی ترجمانی نہیں کر پائیں گے۔ میں ایک مثال پہلے دے کر پھر آپ کو میدان کی کچھ صورتحال بتانا چاہتا ہوں۔ مثال آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا کی یہ صورتحال ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ بھی گناہ ہے، لیکن دونوں میں زیادہ برا شریعت کی نظر میں اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ بدعت شیطان کے نزدیک گناہ سے زیادہ پسندیدہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت گناہ سے زیادہ بڑا گناہ، گناہ یعنی گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ، یہ بدعت کا درجہ آتا ہے۔ لیکن آج آپ میدان کی صورتحال دیکھیں، کسی آدمی کو زنا کرتے دیکھ لیا، کسی آدمی کو چوری کرتے پکڑ لیا، کسی آدمی کو سودی معاملہ کرتے دیکھ لیا، تو لوگوں کا رد عمل جو ہوتا ہے، کسی آدمی کو بدعت کرتے ہوئے دیکھ کر کیا وہ رد عمل ہوتا ہے؟ لوگوں کو چھوڑیے، ہم دعات و مبلغین کی بات کریں کہ ہماری اپنی نظر میں بدعتوں کا وزن زیادہ ہے یا گناہوں کا وزن زیادہ ہے؟ آج ہماری تقریروں میں جب ہم زنا پہ، قتل پہ، چوری پہ، سود پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے لب و لہجے میں وہ زور اس پر زیادہ ہوتا ہے، یا بدعتوں پہ جب بات کرتے ہیں تو ہماری آواز زیادہ بلند ہوتی ہے، یا ہم زیادہ مضبوط انداز سے بات کرتے ہیں؟ بھائیو، یہ ہے مناہج کا فرق، جو آدمی کے دین کا جو تصور ہے، دین کی جو فہم، اس کو بدل کے اسلام کی نظر میں بدعت بڑی تھی، گناہ اس کے مقابلے میں نسبتاً کم تھا، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کا رد عمل ہم پر یہ کہ ہم نے گناہ کو بہت بڑا درجہ دے دیا اور بدعت کو ہم نے معمولی سمجھ لیا۔ یہ مناہج کا فرق ہے جو آدمی کی سوچ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس دور میں پائے جانے والے مناہج پہ نظر رکھ کر کام کر رہے ہیں، یہ دعات کی بہت بڑی ذمہ داری۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ایک طریقہ ہے اس دور کے اندر، خاص طور پر پچھلے سمجھیے تاریخ اسلام کے ہر دور کے اندر آپ کو یہ طریقہ میں یہ بات ملے گی کہ منہج کا فرق یہاں بھی آتا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ اسلامی شریعت ہی کا کوئی حکم لیتے ہیں، لیکن اس حکم کو بنیاد بنا کر پھر سارے دین کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، سارے دین کی تشریح اور وضاحت کو اس حکم کے تابع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن و سنت نے توحید کو بنیاد بنایا ہے اور اسی توحید کے تابع عبادات کو رکھا ہے، اخلاق و معاملات کو رکھا ہے، ساری چیزوں کو توحید کے تابع رکھا ہے۔ لیکن لوگ اگر توحید کو بنیاد بنا کر اس کے تابع سارے دین کے مسائل کو نہ رکھ کر اپنی طرف سے کسی اور مسئلے کو بنیاد بنا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں رکھتا ہوں۔ دیکھیے ایک مثال آپ یہی بات لے لیجئے کہ کچھ لوگوں نے ماضی قریب میں یہ کیا کہ جہاد کے مسئلے کو بنیاد بنایا اور سارے دین کی تشریح اور تفسیر جہاد کے عنوان ہی کے اطراف و اکناف کرنے لگے، محور اور مرکز جہاد کی تعلیم کو بنا لیا اور سارے دین کی تشریح اور تفسیر اسی جہاد کے موضوع کے اطراف و اکناف کرنے لگے۔ ساری زندگی وہ اسی کے پیچھے پڑے رہے، ان کو اس کا یقین رہا کہ ہم اسلام کے پیغام پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ دین کی حیت کیسے بدل گئی، دین کی شکل کیسے بدل گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو تحریکیوں کی جو دنیا، چاہے ہندوستان کے اندر جماعت اسلامی کی بات ہو یا پھر یہ کہ عرب دنیا کے اندر الاخوان المسلمون کی بات ہو، ان تحریکوں نے خلافت کے نام پر یا پھر حاکمیت کے نام پر توحید حاکمیت کے نام پہ مسئلے کو بنیاد بنایا، تو آج کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ آج یہ صورتحال ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال و عروج ہی اصل کامیابی اور ناکامی کی علامت بن گیا، جبکہ اسلام کی نظر میں اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار توحید ہے، اتباع سنت ہے، بدعات سے فرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے دیگر معاملات کے اندر اخروی فوز و فلاح کا جو اثر دنیا کے اندر ہمیں مل سکتا ہے، جس طرح آخرت میں کامیابی کے لیے توحید بنیاد ہے، اتباع سنت بنیاد، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہو کیا گیا
ان تحریکوں کا اثر ہے کہ سیاسی موضوعات پر ہی بولا جاتا ہے، سیاسی موضوعات پر ہی بولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ وہ عالم جو حکمرانوں کو گالیاں دے وہ جری سمجھا جاتا ہے، اور وہ عالم جو توحید کے معاملے میں ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرے دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے والا سمجھا جاتا ہے۔ وہ عالم جو سیاسی عروج و زوال کے حوالے سے مسلمانوں کو جھجوڑنے کی کوشش کرے اسے بہت بڑا خادم اسلام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہی جو بدعتوں پہ نکیر کرے کہا جاتا ہے اس آدمی کی وجہ سے سماج کے اندر انتشار پھیلا۔ یہ منہج کا فرق ہے، منہج پورا بدل، ایک منہج اگر بدلتا ہے تو دین کی پوری ترتیب الٹ جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، ملک کے اندر ابھی ماضی قریب کے اندر ایک شخصیت کا انتقال ہوا، مولانا وحید الدین خان صاحب، آپ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا اپنا معاملہ بھی یہی ہے، انہوں نے رد عمل کی نصیحت مولانا مودودی کے ساتھ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب ان کا تعلق تھا تو وہاں سے جب نکلے تو ان کے رد عمل میں اس نتیجے تک وہ پہنچے کہ انہوں نے صبر اور اعراض کی پالیسی کو اپنا لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام دین کامل کہنا، نظام حیات کرنا غلط، کہنا غلط ہے، اسلام بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ اسلامی شریعت کے بہت سارے احکامات کی تعویل کی، ان کی ایسی تعویل کی کہ جیسے دین کے اندر یا تو وہ مطلوب نہیں، یا اگر مطلوب ہیں بھی تو ان کی حیثیت بہت ہی کم تر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو مناہج ہیں، یہ سب کون سی مثالیں جو آخر میں نے ذکر کی، وہ اسلام کا کوئی ایک باب، کوئی ایک پہلو لینا اور سارے دین کو اسی کی روشنی میں سنبھالنے یا سنوارنے کی کوشش کرنا، یا اس کی نئی تعبیر اور نئی تفسیر دینے کی کوشش کرنا۔ نئے دور کے اندر ابھی مجھ سے پہلے فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سب کے ساتھ ہمیں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں میں کام کی نکیر کسی نے نہیں کی، غیر مسلموں میں کام ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے کام کے نام پر بھی یہ صورتحال دیکھی جا رہی کہ اب دعوت و تبلیغ غیر مسلموں میں اس کو محور بنا کر دین کی تفسیر یا تشریح ایک نئی شکل بنتی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ وقت رہتے ہوئے علماء اور مبلغین نے سمجھا نہیں، اللہ نہ کرے یہ خود بہت بڑا مسئلہ آئندہ بن سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ پہلو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، وقت شاید ختم ہو رہا ہے میرا جو وقت تھا، میں بات آپ کو سمیٹ کر رکھ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی صورتحال ہے کہ اس دنیا کے اندر جب سے غیر تعلیم یافتہ یعنی دینی اعتبار سے غیر تعلیم یافتہ افراد نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھنا شروع کیا، یعنی وہ جو عالم نہیں، مستند عالم نہیں، ان لوگوں نے ایک اذان ہو چکی ہے اس لیے لوگ نماز کے لیے نکل رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہی سنی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔